أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يعلمون في الدنيا على قدر منازلهم في الجنة. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اقوال اور جن کے افعال ہم سب کے لیے حجت ہیں اور جن کی گفتگو پر عمل کرنا خیر دنیا اور خیر آخرت کا سبب ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس یعلمون فی الدنیا علی قدر منازلہم فی الجنہ. لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کی جنت میں نازل معین، یعنی جنت میں جانے کا راستہ کہیں اور سے ہو کے نہیں جاتا، اس دنیا سے ہو کے جاتا ہے. اور یہ دنیا در حقیقت ہمیں معین کرتی ہے کہ یہ راستہ اہل جنت کا ہے، اہل جہنم. لیکن وہاں اس کی منزل، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بلندتر ہے. وہ سب کچھ اس دنیا میں عمل سے، لہذا ہمارا عمل اگر بہتر ہوگا تو ہم جنت میں بلندتر مقام پہ. ہم سب کے اعمال کو درست کرنے کی ہم سب کو والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. مسائل میں ایک اہم مسئلہ اب سؤر سے متعلق ہے. سؤر کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹا نا. جو پانی پیا آپ نے، اب آپ کا پانی بچا ہوا میں پی رہا ہوں، جسے کیا کہتے ہیں کہ جھوٹا پانی ہے. وہ جھوٹا نہیں جو صدق کے مقابلے میں آتا ہے، کذب والا جھوٹا نہیں، جو بچا ہوا ہے، یہ سؤر کہتے ہیں. تعریف انہوں نے کی والسؤر وهو الماء القلیل، ماء قلیل کہتے ہیں تھوڑا سا پانی. الذی وہ ماء قلیل باشرہ جو جسے چھوا جا چکا ہے، جو مباشر ہو چکا ہے، جو مل چکا ہے جسم حیوان، کسی حیوان کے جسم سے، حیوان ذی حیات کے جسم سے. آپ ذی حیات ہیں، آپ کے جسم سے مس ہوا، وہ آپ کا جھوٹا. میں ذی حیات ہوں، میرے جسم میں سے وہ ذی. اور ایسے ہی اس منزل کے اوپر عزیز من فرض کیجئے کسی جانور کے جسم سے مس ہوا. اب یہاں صرف لب نہیں ہے، پورا جسم ہے. سمجھ میں آگے نا، عمومی سمجھ میں آئی کہ جو بھی پانی، قلیل پانی کسی حیوان کے ذی حیات کے جسم سے مس ہوا، وہ سؤر کہلاتا ہے. اب اس کا ایک عام مسئلہ انہوں نے کہہ دیا، سیدھا سیدھا، دو چار والی بات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سؤر جھوٹا جو ہے تابع للحیوان، حیوان کے تابع ہے. جیسا حیوان ہے ویسے ہی اس کے جسم کا جھوٹا پانی ہے. کون سا حیوان؟ الذی باشرہ، جس سے وہ مس ہوا ہے، جس سے مباشر ہوا ہے. کس سلسلے میں؟ فی طہارت، پاک میں. آپ پاک ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا جھوٹا بھی پاک ہے. آپ نجیس ہیں، آپ کا جھوٹا بھی نجیس ہے. آپ سے مکروہ ہے تو کراہت بھی. بات واضح ہوئی؟ اب ظاہر بات، طہارت نجات سمجھ میں بہت تک آتی ہے، کراہت بہت مشکل سمجھ میں آتی ہے. تفصیل کراہت کیوں دے دی؟ وَيُكْرِهُ سُؤْرَ الْجَلَّالِ، جلال کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے. جلال کیسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمُغْتَذِي بِعَضْرَةِ الْإِنسان مَحْضَةً، جو محض صرف اور صرف انسان کا پخانہ جس کی غذا ہو، وہ جلال ہے. مگر یہاں پہ وہ جانور اصل معقول الرحم ہونا چاہیے، ورنہ کچھ جانور وہ ہیں جو حرام ہے. خنزیر حرام ہے مگر اس کی غذا جو ہے خالصتاً عبادت الانسان ہے، وہ انسان کا پخانہ نہیں کھاتا. بات واضح ہوئی نا؟
الا اتنا کھائے، ایک مرتبہ پخانا کھا لیا کسی مرغی نے آ کے، وہ نہیں، 2 مرتبہ کھا لیا نہیں، الا ان ينبت علیہ لحمہ، اتنا کھائے کہ اس عذرے سے، اس غذا سے اس کا لحم بن جائے، انبات لحم ہو جائے، گوشت بن جائے، واشتد عظمہ، اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں۔ ایک بات، او سمی فی العرف جلالا، یا عرف عام اس کو جلال کہہ رہا ہو، عرف عام میں عوام الناس اس کو کہے جلال ہے، چاہے اس کو 2 مرتبہ کھا لے گا، چاہے 2 3 10 دفعہ کھا کے دیکھا ہو، عرف عام نے کہا جلال تو جلال۔ کب تک مکروہ ہے یہ؟ قبل ان یستبرأ بما یزیل الجلل، اس سے پہلے کہ اس کا استبرا کیا جائے، ایسا استبرا جو اس کے جلل کو ختم کر دے۔ جیسے مرغی کا 3 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، بکری کا 5 دن ہے، یہ 10 دن ہے، الگ الگ معاملات ہیں، ہر جانور کے استبرا کا الگ الگ حکم ہے کہ اس وقت تک اس کو صرف پاک غذا دی جائے، کوئی اور غذا دی جائے تو لگاتار ہو تو وہ اب اس کا جلل ختم ہو جاتا ہے، اب اسے آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ جلال کو کھانا مکروہ ہے۔ تو مکروہ ہے سؤر جلال، ٹھیک ہے نا۔ وآکل الجیف، جیف کہتے ہیں مردار کو، مردار کھانے والے جانور کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، مگر کب؟ مع الخلو، جب اس کی چونچ خالی ہو، اس کا جسم خالی ہو، اے خلو موضع الملاقات، یعنی کہ موضع ملاقات جو ہے، میں چونچ کہہ رہا ہوں، جسم کہیں بھی فرض کی اس کے پروں سے، اب پر کے اوپر جلال وہ مردار لگا ہوا ہے، اور اس پر سے جب مس ہو گیا تو اس صورت پر تو پھر طہارت اور نجات کا معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ یہاں مسئلہ ہے کہ جو موضع ملاقات ہے، وہ جگہ جو مس ہو رہی ہے پانی سے، اس جگہ پر نجاست خالی ہو، لگی ہوئی نہ ہو، خالی ہو، للما، پانی سے، ٹھیک ہے نا۔ وآکل الجیف مع الخلو، ہے خلو موضع الملاقات للما، اور مردار کھانے والے جانور کا بھی سؤر مکروہ ہے، جس صورت میں کہ جب موضع ملاقات جو ہے پانی نکالی وہ نجاست سے اور مردار کی اس سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان النجاسہ، خالی کس سے ہو؟ مع الخلو، ان نجاست سے خالی ہو۔ والسؤر الحائض، اور ایسے ہی ایک حائضہ عورت کا بھی مکروہ ہے۔ کون سی حائضہ عورت؟ المتہمہ، ہر عورت کا نہیں، فقط اس عورت کا، اس حائض عورت کا، المتہمہ، جس پر تہمت لگتی ہے۔ کیسی تہمت؟ بے عدم التنزہ عن النجاسہ، جو نجاست سے دور نہیں رہتی، خیال نہیں رکھتی نجات طہارت کا، حائضہ ہے، لوگ کہتے ہیں ارے اس کی نجات طہارت کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ایسی حائضہ عورت کے جسم سے اگر کوئی چیز مس ہو رہی ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے مکروہ۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلُّ مُتَّهِمٍ بِهَا، اور مصنف نے ملحق کیا ہے اس حائضہ عورت کے ساتھ اپنی کتاب بیان میں، ہر متہم کو بہا بن نجاسہ، جو بھی متہم نجاست ہو، کوئی مرد بھی ہے نا کہ نجات اور طہارت کا خیال نہیں کرتا، یہ کہا کسی نے، اس کو ملحق کر دیا کہ اب اس کا بھی جھوٹا مکروہ ہے۔ شہید ثانی فرما رہے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، شارح کا کہنا ہے یہ بات بہتر بھی ہے، مصنف نے اچھا کام کیا ہے کتاب بیان کے اندر، یہ بات درست ہے۔ وَالسُّؤْرُ الْبَغَلُ وَالْحِمَارُ، خچر اور گدھے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ تو جناب علی اس کے متعلق فرماتے ہیں وَهُمَا، اور یہ دونوں داخلان فی طبیعیت الحیوان فی الکراہہ، کراہت میں طبیعت حیوان کے سلسلے میں داخل نہیں، تو کہ حیوان کے تابع چونکہ ان کا گوشت مکروہ ہے تو اس سلسلے میں کراہت میں یہ طبیعت کی بنیاد پر وہاں شامل ہو گئے۔ تو پھر یہاں کیوں کیا کہ وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا، ان دونوں کو خصوصیت سے یہاں ذکر کیا ہے، کیوں؟ لِتَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا، چونکہ ان دونوں کے متعلق روایات میں تأکیداً کراہت واقع ہوئی ہے۔ وَالسُّؤْرُ الْفَأْرَ وَالْحَيَّ،
چوہے کا مکروہ ہے، حیا سانپ کا مکروہ ہے، وہ کل ما لا یوکل لحمہ، اور ہر وہ کہ جس کا لحم معقول نہیں ہے، جو معقول اللحم نہیں ہے، الا الحر، سوائے حر کے یعنی کہ بلے کے، بلہ بلی، وہ ولد الزنا، ولد زنا ہے، اس کا بھی مکروہ ہے، قبل بلوغ، اس کے بلوغ سے پہلے، او بعدہ یا بعد بلوغ، مع اظہارہ للاسلام، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ اسلام کا اظہار کر چکا ہو، ورنہ وہ کافر ہوگا، اور کافر نجاسات میں شامل ہے، اور نتیجہ یہ کہ وہ اس میں شامل ہو جائے۔ بات واضح ہو گئی؟ الثانیہ انشاءاللہ بعد میں، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔